کریم فی کتاب مکنون، یہ عزت والا قرآن ایک پوشیدہ کتاب میں سمایا ہوا، عزت والا قرآن ایک پوشیدہ کتاب میں ہے۔ قرآن خود کتاب ہے، جب قرآن خود کتاب ہے تو یہ اور کون کتاب ہے؟ یہ قرآن ایک عزت والا قرآن، عزت والا قرآن ایک پوشیدہ کتاب میں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اور یہ کتاب اتنا طاہر ہے کہ مطہرون کے سوا وہاں تک کسی کی رسائی نہیں۔ وہ جو کتاب ہے جس میں یہ قرآن ہے، اتنا تو پتا چلا کہ کوئی ایسا ظرف ہے، اور وہ ظرف بھی ایسا ظرف ہے اس کو مطہرون کے سوا، طاہرون کے سوا نہیں۔ طاہر کہتے ہیں پاک کو، مطہرون اس میں مفعول ہے، یعنی مطہرون وہ ہیں کہ جن کے قریب کبھی نجاست گئی۔ اب سارے مسلمان بتائیں کہ کوئی ایسا مطہر ہے؟ 72 مذاہب میں کوئی ایسا مطہر، ایک مطہر نہیں، یہ مطہرون ہے کہ اس کتاب تک کسی کی رسائی نہیں، سوال مطہرون کے۔ اب یہ کتاب کون ہے؟ معاف کرنا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قرآن کی طرف چلتا ہوں۔ یہ قرآن آیا کہاں؟ تو سورۃ شورى میں شاد ہوا، نزل بروح الامین علی قلبک، میرے حبیب ہم نے آپ کے قلب پر قرآن کو نازل کیا۔ پتا چلا قلب ہے درد جہاں قرآن آیا، پتا چلا یہ وہی کتاب ہے جہاں قرآن آیا، وہ ہے قلب رسول۔ اب یہ قلب ہے کیا؟ قلب کی قرآن میں کتنی معنی؟ قلب کی قرآن میں 3 معنی۔ پہلا قلب، یہ دل جو دھڑک رہا ہے۔ دوسرا سورۃ کہف میں شاد ہوا، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، یہ قرآن اس کو نصیحت کرے گا جس کے پاس عقل ہے۔ قلب مانے عقل، سمجھ جا رہا ہوں، قلب مانے دل، یہ دل کا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا، قلب کی دوسری معنی ہوئی ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، یہ قرآن اس کے لیے نصیحت ہے جس کے پاس عقل ہے۔ قلب کی معنی ہے عقل۔ اور پھر ارشاد ہوا سورۃ احزاب، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، جب جنگ خندق میں مسلمانوں نے عمر بن اسود کو دیکھا تو اللہ نے فرمایا زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، ان کی آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی اور ان کے روح باہر آنے لگی۔ قلب مانے روح، قلب مانے جان۔ جہاں جہاں میری آواز ہے، قلب مانے دل، قلب مانے روح، قلب مانے عقل۔ اب رسول فلان میرا قلب ہو، پتا چلا بطول نام ہے قلب رسول کا، بطول نام ہے عقل رسالت کا، بطول نام ہے روح رسالت کا۔ بطول نام ہے قلب رسالت کا، بطول نام ہے روح رسالت کا، بطول نام ہے عقل رسالت کا۔ پتا چلا جہاں فاطمہ نہیں ہے وہاں عقل نہیں، جہاں فاطمہ نہیں ہے نعرہ حیدری۔ اب پتا چلا میرے دوستوں کہ بطول نام ہے قلب رسالت کا، بطول نام ہے روح رسالت کا، بطول نام ہے عقل رسالت کا۔ ارے جہاں فاطمہ نہیں
وہاں عقل نہیں، اور جہاں عقل نہیں ان کو رسول کیسے سمجھ میں آئے گا؟ بھلے بطول کو سمجھ کے بطول کیا، تمہیں بطول ہی سمجھ میں نہیں آئے تو رسول کیسے سمجھ میں آئے گا؟ پتا چلا میرے دوستوں کو قرآن آتا یہ ہے قلب رسول، اور اسی لیے میرے مولا علی نے فرمایا تھا انا حاکم علی قلب محمد، میں محمد کے قلب کا حاکم ہوں، میں محمد کے قلب کا حاکم ہوں۔ اور کسی نے سوال کیا مولا آپ محمد کے قلب کا حاکم؟ کہا ہاں، کیا فاطمہ محمد کا قلب نہیں ہے؟ پتا چلا علی ہے قرآن کا وارث۔ اگر قلب رسول ہے فاطمہ جو بار سے رسول ہے، نفس رسول، بار سے قرآن ہے، نفس رسول، اگر قلب قرآن ہے فاطمہ تو پھر بار سے قرآن ہے، نفس رسول۔ اور یاد رکھنا ایک اور اینگل سے آپ بات کرنا چاہتا ہوں، سارے حضرات پڑھے لکھے لاہور کا مجمع، یہی تو ہماری غلطی ہے ابتدا سے لے کر۔ بھائی کیسا بھی ہے قرآن تو پڑھتا، تو جو بھی قرآن پڑھے قرآن کو فائدہ دے گا۔ آئیے چاہتا ہوں پھر قرآن دیکھیں گے اتنا الفاظ ہیں سورت بنی اسرائیل کی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن مومنین کے لیے رحمت ہے، یہ قرآن مومنین کے لیے شفا ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن ظالموں کے نقصان میں اضافہ کرتا ہے۔ ظالموں کے نقصان میں اضافہ کرتا ہے۔ پتا چلا ظالم جتنا بھی قرآن پڑھے گا اتنا نقصان ہوگا۔ یہ قرآن ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، یہ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے۔ سارے قرآن پڑھتے ہیں، کیا کربلا میں یزید کے لشکر میں قرآن حافظ نہیں تھے؟ حافظ تو وہی بھی تھے جو یزید کے لشکر میں تھے، وہ بھی حافظ تھے، نمازیں وہاں بھی تھی، روزے وہاں بھی تھے، حاجی وہاں بھی تھے، رسول کے صحابی وہاں بھی تھے، تو کیا نماز ان کو فائدہ دے؟ نہیں، اللہ نے کہا قرآن فائدہ دیتا ہے جس کو مومنین کو، اور مومن کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اب جتنے نوجوان ہیں میرے پڑھے لکھے نوجوان، ان سے میری گزارش ہے کہ رات جا کر دیکھنا لغت علم جس کو کہ شفا کی معنی کیا ہے۔ شفا کی معنی ہے پیاس بجھانا، یعنی قرآن مومن کی پیاس بجھاتا ہے۔ کسی کو دولت کی پیاس ہے تو دولت دیتا ہے، کسی کو اولاد کی پیاس ہے تو اولاد دیتا ہے، ارے کسی کو حکومت کی پیاس ہے تو حکومت دیتا ہے۔ یہ ہے قرآن۔ میں حیران ہوں اسی بات پر، خاص کر کے مولویوں کے بات پر، خاص کر کے شیعہ مولوی یا شیعہ تو وہ کہلوا نہیں سکتا جو اس حدیث کا قائل نہ ہو کہ حضور اکرم نے فرمایا تھا کہ انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی، میں تم میں دو بدنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں اور دونوں کا وزن یکساں ہوگا، ایک قرآن، ایک میری اہل بیت، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اہل بیت، وزن ہی۔ اب دیکھیں اس قرآن میں کتنا وزن ہے، تو قرآن نے پکار کر کہا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِالْجِبَالِ أَوْ قُطِّعَتْ بِالْأَرْضِ أَوْ كُلِّمَ بِالْمَوْتَىٰ، اس میرے قرآن میں اتنا وزن ہے کہ پہاڑ پر جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، ہاں مردو پر پڑھا جائے تو کلام کرے، زمین پر پڑھا جائے تو سمجھ جائے۔ اب جب سامنے قرآن میں اتنا وزن ہے تو پھر علی میں کتنا وزن ہوگا؟ قرآن میں کتنا وزن ہے؟ قرآن جو ہے وہ تو اولاد دے سکتا ہے، قرآن جو ہے وہ تو پیاس بجھا سکتا ہے، اہل بیت کچھ نہیں کرتے، اور وہ رحمت بھی ہے مومنین کے لیے، رحمت کی معنی حل مشکلات کا حل کرنے والا۔
قسم کی پیاس بھی بجھاتا ہے، ہر مشکل کو حل بھی کرتا ہے۔ جب یہ قرآن مشکل کشا ہے، جب میراث مشکل کشا ہے تو آج کیوں نہیں؟ لیکن خاص کر کے جو سادات ہیں ان کے لیے اور غیر سادات کے لیے، نوجوانوں کے لیے خاص، ولا یزید الظالمین الا خسارہ، ظالموں کے نقصان میں اضافہ کرتا ہے۔ ظالم کسے کرتے ہیں؟ ظالم کا ضد کون ہے؟ ظالم کا ضد عادل ہے نا۔ پتا چلا جو عادل کے مقابلے میں آئے وہ ہے ظالم۔ قبلہ تنظیم حسین صاحب ہمیشہ کہتے تھے عبدالحکیم میں اس آیت کو دعائے قنوت میں پڑھتا ہوں۔ میں نے دیکھا، میں نے سمجھا کہ بھائی موسوم کے تفاصیل میں دیکھوں کہ موسوم نے اس آیت کے لیے کیا تھا، اور وہ آیت ہے سورۃ سجدہ، ارشاد ہوا ومن اظلم ممن ذکرت آیات ربی، سب سے بڑا ظالم وہ جس کو آیتوں کے ذریعے ہدایت کی گئی، سب سے بڑا ظالم نہیں اظلم، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ ومن اظلم ممن ذکرت آیات ربی، سب سے بڑا ظالم وہ ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو اللہ کی آیتوں کے ذریعے ہدایت کی گئی، ثم اعرض عنہا، لیکن اس نے ایک آیت سے منہ پھیر لیا، ایک آیت کا بڑا جملہ ہے میرے دوستوں جو سننے والے، ثم اعرض عنہا، لیکن اس نے ایک آیت سے منہ پھیر لیا، انا من المجرمین منتقمون، ہم ایسے مجرموں سے انتقام لیں گے۔ میں نے جب معصوم کا تفسیر دیکھا تو معصوم نے فرمایا ہماری دادی فاطمہ سے پڑھ کر آیت کون ہے؟ نعرہ حیدری۔ بی فاطمہ الزہرا کے قاتلوں پہ تفسیر کافی میں دیکھیں کہ معصوم سے کسی نے پوچھا مولا یہ کون ظالم ہے جس نے ایک آیت کا انکار کیا تھا، کہا ہماری دادی فاطمہ سے بڑھ کر اللہ کی کون آیت ہے؟ اب جس نے بھی ظالم وہ ہے جس نے فاطمہ سے منہ پھیرا، پتا چلا جو فاطمہ سے منہ پھیرے وہ بھی بڑا ظالم، اور جس سے فاطمہ منہ پھیرے وہ بھی ظالم۔ اب بخاری میں جا کر دیکھے کہ فاطمہ نے کس سے منہ پھیرا۔ گھبرا تو نہیں کہ نوجوانوں، پتا چلا وہ ظالم ہے جس سے فاطمہ منہ پھیر لے، جس سے رسول کی بیٹی منہ پھیر لے، جو بطول سے منہ پھیرے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف، یہاں اور ظالم کون ہے؟ عجیب آیت ہے سورۃ الزمر کی، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، میرے حبیب اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میرے خلاف جھوٹ بولتا ہے؟ جب اللہ کو مانتا ہے تب تو جھوٹ بولتا ہے۔ میرے حبیب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے خلاف جھوٹ بولتا ہے؟ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اور جب اللہ کا صدق اس کے پاس آیا تو اس نے میرے صدق کو جھٹلایا۔ میرا صدق آیا میرے صدق، جب میرا صدق اس کے پاس آیا، جب اس کے پاس میرا صدق آیا تو اس کو جھٹلایا۔ اللہ فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم نہیں ہے؟ خدا مجھے کیا ایسے ظالم کے لیے جہنم نہیں ہونا؟ ایسے ظالموں
کے لیے جہنم نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے تفاسیر میں بھی، کمی میں بھی، مجمع بیان میں بھی، صافی میں بھی اور تفسیر جل منصور میں بھی ہے کہ رسول سے پوچھا گیا صحابہ کرام یا رسول یہ کون صدق ہے؟ آپ نے فرمایا میں جو صدق لے کے آیا وہ میرا علی ہے، وہ میرا علی ہے. پتا چلا جو علی کو جھٹلائے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. پتا چلا جو فاطمہ سے منہ پھیر لے یا جس سے بطول منہ پھیر لے وہ ہے بڑا ظالم، جو علی کو جھٹلائے وہ ہے بڑا ظالم. ظالم نہیں اظلم. اب پھر ارشاد ہوا، پھر ارشاد گھبرائیں، پھر ارشاد ہوا سورۃ بقرہ پہلے پارے کی آخری آیت سے پہلی والی آیت، پہلے پارے کی آخری والی آیت سے پہلے آیت. ومن اظلم ممن کتم شہادتن عندہ من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری ایک شہادت کو چھپاتا؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری ایک شہادت کو چھپاتا ہے؟ عندہ من اللہ، حالات ان کو پہنچے تھی اللہ کی طرف سے، وہ شہادت اللہ کی طرف سے تھی لیکن ایک شہادت کو چھپاتے ہیں. اس آیت میں سب شیعوں سے مخاطب ہوں، جاؤ جا کر اپنے تفاصیل دیکھو. جب موسوم سے پوچھا گیا کہ یہ کون سی شہادت ہے جس کو چھپاتے ہیں تو کہا دو شہادتیں تو پڑھتے ہیں، علی ولی اللہ نہیں پڑھتے. من قتم شہادتن عندہ من اللہ تو مراہ بغافر ما تعملون، میں لا غافل نہیں ہوں جو تم کرتے ہو. میری ایک شہادت کچھ، میری شہادت تمہیں رسول نے نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا، رسول نے نہیں کہا تھا. نوجوانوں کیونکہ آیت میں نے پڑھی ہے اس لیے دو تین جملے آج نوجوان میرے پاس آئے تھے. اب لیکن یہ جو جھگڑا ہے خاص کر کے اپنوں میں علی ولی اللہ پر، میں نے کہا ایک ورق چھوڑ کر دوسرے پر علی کی ولایت رکھ کر، قرآن کے ایک ورق کو چھوڑ کر علی ولی اللہ ہم نے نہیں بنایا، وہ خدا سے پوچھے، وہ خدا سے پوچھے. جیسے قرآن کی آیت ہے جب میں پڑھوں گا اور سب کو یاد ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان لانے والے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی، صاحب امر کی نہیں. اب سادات کو اپنا خدا سے شام کس سے پوچھے؟ اللہ کے پاس پہنچ نہیں سکتے، اولی الامر پر جھگڑا ہے، باقی رہ گیا بیچارہ رسول. خدا تک پہنچ نہیں سکتے، اطاعتیں تین ہیں لیکن ہم خدا تک پہنچ نہیں سکتے. اولی الامر پر جھگڑا ہے اور یہ جھگڑا آج کا نہیں، گھبرائے نوجوان نہیں، یہ جھگڑا آدم سے. اللہ نے کہا تھا مان، شیطان نے کہا تھا نہیں مانی. بتاتا چلا یہ ہاتھی بنا آج کا جھگڑا نہیں، یہ آدم سے لے کر جھگڑا. اطاعتیں تین ہیں، خدا کی اطاعت، رسول کی اطاعت،
صاحبان امر کی اطاعت، صاحبان امر کی اطاعت. تو بتلائے کون؟ اللہ تک پہنچ نہیں سکتے. پتا چلا اللہ کی اطاعت بھی رسول بتلائے گا، اول امر بھی رسول بتلائے گا. مولوی نہیں، پروفیسر نہیں، اللہ کی اطاعت بھی میرا رسول بتلائے گا، اول امر کی اطاعت بھی میرا رسول بتلائے گا. اور پھر ارشاد ہو. عجیب بات ہے قرآن کریم. اور میں نے کہا کوئی جھگڑا ہی نہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں. جس طرح صحیح شاید نہیں، کوئی اختلاف نہیں. جتنے مسلمانوں کے تفاصیل ہیں سارے متفق ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ تمہارا حاکم. کلمہ حاکم کا پڑھا جاتا ہے. ولایت کی معنی کیا ہے؟ حاکمیت. نوجوانوں کیا معنی ہے ولایت کی؟ حاکمیت. اللہ تمہارا حاکم، اس کا رسول تمہارا حاکم، اور وہ مومن بھی تمہارے حاکم ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز کو. یؤتون الزکاۃ، یہ سارے فعل ہے مضارع. زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. وہم راکعون، یہ ترجمہ غلط ہے، رکوع کرتے ہیں. راکع اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل. وہم راکعون کیسے زکوٰۃ دیتے ہیں؟ جب وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں، جب وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں. اللہ تمہارا. میں نے کہا کوئی اختلاف نہیں. جتنے تفاصیلیں اٹھا کر دیکھو، لاہور میں بڑے بڑے مدرسے ہیں، جاؤ سنیوں کے تفاصیر ہو یا شیعوں کے تفاصیر ہو، سب نے لکھا کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ علی نے دی. افسوس کی جملہ بات ہے، ایک جملہ آپ کرنا چاہتا ہوں، یہ جملہ میرا غور سے سنیں. اللہ تمہارا حاکم، کلمہ پڑھا جاتا ہے حاکم کا. اللہ تمہارا حاکم، رسول تمہارا حاکم، علی تمہارا حاکم. زکوٰۃ علی نے دی تھی. اللہ نے علی کی زکوٰۃ کی وجہ سے اپنی ولایت کا بھی اعلان کیا اور رسول کی ولایت کا بھی اعلان کیا. زکوٰۃ علی نے دی تھی. زکوٰۃ علی نے دی تھی اور اللہ نے اپنی ولایت کا بھی اعلان کیا اور رسول کی ولایت کا بھی کیا. علی کی ولایت کی وجہ سے. ارے افسوس کی بات ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ولایت کا اعلان کیا اس پر کلمہ پڑھو تو جائز ہے، اور جس کی وجہ سے اعلان کیا اس کا کلمہ کیوں نہیں؟ کیا مانا؟ میں نہیں سمجھا سکا، میں نہیں سمجھا. کیا مانے یہ جس کو مولانا طاہر قادری نے اپنی کتاب سیف الجلی علی منکر ولایت علی میں پہلے صفحے پہ لکھا کہ رسول نے جو غدیر میں کہا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. قائد کی معنی کیا ہے؟ قائد کی معنی یہ ہے کہ رسول نے قیامت تک علی کی ولایت کو نافذ عمل کرا دیا. کہا اب جو محمد رسول اللہ کہے اور علی ولی اللہ نہ کہے تو سمجھنا اس کا محمد کے نبوت پر ایمان نہیں ہے. تو اللہ نے بھی کہا کہ میں ولی، میرا رسول ولی اور علی ولی. اللہ نے کہا لیکن تو لا الہ الا اللہ کہے، محمد رسول اللہ کہے، علی ولی اللہ نہ کہے، سمجھنا اس کو نہ میری ولایت فائدہ دے گی نہ میرے رسول کی ولایت فائدہ دے گی. نعرہ حیدری. اپنی محبت کا ثبوت ہے. یعنی جو لا الہ الا اللہ کہے، محمد رسول اللہ کہے اور علی ولی اللہ نہ کہے تو سمجھنا اس کو نہ اللہ کی ولایت پر یقین ہے نہ رسول کی ولایت پر یقین ہے. اللہ یہ تین محاذ ہیں، تینوں محاذوں پر میرا علی لڑا. گھبرا گئے. تینوں محاذوں پر
کون لڑا؟ میرا علی لڑا. توحید کے محاذ پر علی لڑا. بدر میں، احد میں، خندق میں توحید کے محاذ پر لڑا. توحید کے انکار سے علی کا مقابلہ تھا. لاہور والے گھبرا کیے ہوئے دوستوں. بدر میں، احد میں، خندق میں علی کا کس سے مقابلہ تھا؟ توحید کے انکاروں سے. خیبر میں مقابلہ تھا رسالت کے انکاروں سے. ارے خیبر میں یہودی تھے نا، یہودی تو اہل کتاب ہے، اللہ کو مانتے تھے. پھر جھگڑا خیبر تھا رسالت پر. لڑا کون؟ علی. ارے تم نے علی کو ایسا سمجھ رکھا جو تمہارے ذہن میں علی ہے. میرا علی وہ نہیں جو تمہارے ذہن میں. میرا علی وہ ہے جو جنگ احد میں، بدر میں، خندق میں توحید کے محاذ پر لڑا، خیبر میں رسالت کے محاذ پر لڑا، اور رسول کے بعد جن سے لڑا وہ علی ولی اللہ کے محاذ پر لڑا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. کہتے ہیں کہ تفصیل میں جو لڑائی تھی وہ توحید میں، رسالت پر تھی. نہروان میں جو تھی، کربلا میں جو تھی، وہ کس سے لڑی؟ تینوں محاذ پر میرے مولا علی لڑے. توحید کے محاذ پر، رسالت کے محاذ پر، علی ولی اللہ کے محاذ پر میرا مولا علی لڑا. ارے جس کی وجہ سے ہماری اور تمہاری عزت ہے اس کا نام لینا بدعت. جس کی وجہ سے ہماری یہاں بھی عزت، قیامت میں بھی. جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، اطاعت دین، ولایت دین، شہادت دین. مجھے کوئی قرآن میں 2 ولایتیں دکھائیں میں مذہب چھوڑوں گا. مجھے پورے قرآن میں کوئی 2 اطاعتیں دکھائیں میں مذہب چھوڑوں گا. مجھے پورے قرآن میں کوئی لفظ شہادتین دکھائے، کلمتین دکھائے، میں مذہب چھوڑوں گا. میں اپنے گھر میں بتاؤں شہادات، شہادات، کلمات نہ کلمتین ہے. شہادت ایک شہادت، شہادتین 2 شہادتیں. پورے قرآن بیٹھ کر آؤ تو بیٹھ کو چھوڑو. سر پورے قرآن میں لفظ شہادتین دکھاؤ، کہیں دکھاؤ لفظ شہادتین. میں کل سے خطابت کو چھوڑتا ہوں. قبلہ اللہ نے ایسا ہمیں پھنسایا ہے کہ قیامت تک ہم جان نہیں چھڑا سکتے. ہاں کتنا بھی علی سے بھاگو، علی سے بھاگ نہیں سکتے. ہاں میرے دوستوں، میں نے کہا اللہ نے کیا فرما؟ اطاعت دین، ولایت دین، شہادت دین، شہادت. اور دیکھو الفاظ بھی کیسے قرآن ہے اور کتنی مطابقت ہے الفاظوں میں، پھر بھی کوئی انکار کرے تو اس کو خدا سمجھے. ارشاد خدا بندی سورت معارج، سورت معارج 29ویں پارے کی سورت کیوں نازل ہوئی؟ جاؤ جا کر تفسیر دوری منصور دیکھنا، تفسیر بیضاوی دیکھنا. یہ کب نازل ہوئی تھی؟ جب ربیع میں حارث بن نعمان پر علی کی ولایت کا انکار کیا. یہ سورت اس وقت نازل ہوئی. اب اللہ نے نشانیاں بتائی ہیں اسی میں کہ اب لیکن کافر کون ہے، مومن کون ہے. 29 آیتیں، 29 آیتیں مومنین کے شان. اور اللہ نے مومن کی نشانیاں بتائی. کون ہے مومن؟ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. میرے حبیب مومن وہ ہیں جو امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، رعایت رکھتے ہیں، اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. جاؤ جا کر تفاصیل کو دیکھو. ہمارے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا یہ کون سا وعدہ ہے جو مومن کو چاہیے تو پر پکا رہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے ساتھ دینے کی ولایت کا وعدہ ہے.
دے والذین ہم بشہادات قائمون، یہ وہ مومن ہے جو شہادات پر قائم رہتے ہیں، شہادات پر، شہادت پر نہیں، شہادات پر قائم رہتے۔ اور اگلی بات سنیں، اگر آپ کے علی کی محبت میں دیکھیں اب علی کی محبت میں دیکھیں کہ علی کی محبت آپ کے دلوں میں کتنی ہے۔ والذین ہم لاماناتہم وآتمراؤن، مومن وہ ہیں جو اپنے امانتوں اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ والذین ہم بشہاداتہم قائمون، مومن وہ ہیں جو شہادات پر قائم رہتے ہیں۔ والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور شہادات کی وجہ سے، نماز کی حفاظت ہے، شہادات کی وجہ سے پتہ چلا جس کی نماز میں شہادت آرات نہیں ہے اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ مل کے نعرہ لگے، نعرہ حیدری، ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کرتے، نعرہ حیدری۔ مانتا ہے علی کی محبت کا ثبوت ہے، ایک میں چار آئے تھے، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، مومن وہ ہیں جو امانات کو، اپنی امانتوں کا اور اپنی وعدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ امام سے پوچھا گیا اللہ نے کون سا وعدہ لیا تھا؟ کہا اللہ نے وعدہ لیا تھا داد علی کی ولایت کا۔ والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اس میں فاعل ہے، یعنی جو 24 گھنٹہ قائم رہے شہادات پر، 24 گھنٹہ شہادات پر۔ والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور ان شہادات کی وجہ سے، ان شہادات کی وجہ سے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، اللہ میں یہی وہ انسان ہے جن کو عزت کے ساتھ میں جنت میں بھیجوں گا۔ یہ وہی ہے جن کو عزت کے ساتھ، اگر عزت چاہیے تو پھر علی علی کرنا پڑے گا۔ فی جنات مکرمون، یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم عزت کے ساتھ جنت میں بھیجیں۔ ارے ایمان سے بتائیں، کل جہاں بڑے بڑے علماء رہتے ہیں ان کے پاس جاؤ، خاص کر کے جو شیعہ علماء ان کے پاس جاؤ کہ عبداللہ نے یہ کہا ہے، غلط کہا ہو، ہم گریبان پکڑیں۔ آپ دن منا رہے ہیں جناب سیدہ، جناب سیدہ کا کلمہ کیا تھا؟ سارے بات کرتے میں آگے چل میں تو اس کا راوی ہے جناب رسول، جناب خدیجہ، دونوں باتیں، دونوں باتیں۔ میں کیا کر کوئی علماء تردید کرے کب تک نے غلط کہا، مجھے قسم ہے سمندر میں کل لاہور چھوڑ کے چلا جاؤں۔ دونوں راوی ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ، جناب رسول، کہ جب جناب سیدہ اس دنیا میں آئی تو کہا جیسے ہی آئی تو ہم نے دیکھا کہ بیوی سجدے میں، اور سجدے میں گئی، ہم نے کان لگا کر سنا کہ کیا کر رہی ہے، تو کہا ہم نے سنا کہ فاطمہ کر رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی محمد رسول اللہ واشہد ان بالی علی ولی اللہ، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول علی ولی اللہ۔ ارے بطول کے ماننے والے، فاطمہ کے کلمے تو علی ولی اللہ ہے۔ نعرہ حیدری، یہ رسول نے کہا فاطمہ میرا قلب ہے۔ رسول نے فرمایا، میں جب اللہ، جب خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں یوتے رسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری، بتا چلا ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، رسول نے کہا ہم نے مانا۔
قرآن میں نماز ہے، ترتیب نماز نہیں، ترتیب نہیں ہے۔ رسول نے کہا کیسے پڑھو، ہم نے مان لیا۔ رسول نے کہا عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3، ہم نے مانا۔ جو رسول نے کہا ہم نے مانا۔ ہر بات پر ہمارا ایمان، علی پر سنیں۔ زبان سے بات کر تو میں آگے چل رہا ہوں۔ ہر بات پر تو ہمارا ایمان ہے کہ رسول نے کہا۔ میں مسلمان تمام مسلمان سے کہتا ہوں کہ تمہارا جنت پر ایمان۔ تم نے جنت دیکھی ہے؟ جبریل دیکھا ہے؟ قرآن کو پڑھتے ہوئے دیکھا؟ جو ساری چیزیں غیب میں ہیں ان کو تم مانتے ہو، اور جس کو غبیر میں بلند کر کے دکھا، جس کو دکھا اس پر تمہارا ایمان نہیں، اس پر تمہارا ایمان اسی علی پر جس کی وجہ سے ہماری قیامت میں بھی عزت ہوگی۔ اگر ہم نے علی کو چھوڑا، آؤ قرآن سے پہلی جو حدیث ہے فرائض الصمتین میں، علامہ الحمین نے لکھا کہ صحابی کے بیٹے نے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم جب آتے ہیں آپ کہتے ہیں علی سے محبت کرو، آخرکار علی کی محبت میں فائدہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من حب علی جا یوم القیامت ووجہ کالقمر لیلۃ البدر۔ اے صحابی کے بیٹے، جو میرے علی سے محبت کرے گا وہ جب قیامت میں آئے گا تو اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہوگا، چودھری کی چاند کی طرح۔ جو میرے علی سے محبت کرے گا، اب فیصلہ تو ہو گیا کہ جو علی سے محبت کرے گا اس کا چہرہ ہوگا چاند کی طرح، تو جو نہ کرے گا اس کو الٹا کرو۔ نہیں، میں کہوں الٹا کرو یہ غلط۔ قرآن سے پوچھتے، قرآن سے پوچھتے، ارشاد ہو رہا ہے قرآن میں، یا ماں تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ قیامت میں کچھ تو ایسے ہوں گے جن کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہوگا، اور کن کے منہ کالے ہیں، کن کے منہ کالے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن کے منہ کالے ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، بھائی تمہارا تو منہ کالا ہے، وہ کہے گا تمہارا بھی تو ہے، تمہارا بھی تو، تمہارا بھی، تمہارا بھی تو، اب موصول کی تفصیل ہے، تمہارا بھی تو ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن کا منہ کالا ہوگا کہیں گے پروردگار تو نے آج ہمارا منہ کالا کیوں کیا؟ آواز ہے اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے علی کو مبارک دے کر پھر گئے تھے۔ نعرہ ہے علی، گھبرا گئے، تم علی کو مبارک دے کر پھر گئے تھے۔ اب قرآن کے 30 سپاروں میں، لطیف کے اشاروں میں، قدرت کے نظاروں میں، پیروں کے پیر کا، جناب علی کا، محمد کے علی کا، ولیوں کے ولی کا، پورا علی کا نعرہ یہ قرآن ہے میرے دوستوں، کیسا بھی ہے، رسول کو تو مانتا ہے، جو رسول کو مانتا ہے وہ جنت۔ آئیے قرآن سے پوچھیں، میں کوئی حدیث قرآن نہیں پڑھتا، وہاں تمام بزرگ میرے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لاہور کا مجمع، لاہور کا مجمع ہمارے پاکستان میں، جذباتی مجمع لاہور، میں سے پوچھ رہا ہوں کیسے بھی تھے، ہم سے اچھے تھے، رسول کی زیارت کی تھی۔ ہاں قرآن سے پوچھے، یا اللہ جنہوں نے رسول کی زیارت کی تھی وہ سارے اچھے تھے۔ بالکل سورت توبہ کی آخری آیت ہے، جا کر دیکھ رہا ہوں، کل مجھے بتا رہا ہوں، سورت توبہ کی بالکل آخری آیت ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا وَهُمْ یَسْتَبْشِرُونَ۔ میرے حبیب، جب مومن آپ کی زیارت کو آتے ہیں تو آپ کا چہرہ دیکھ کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اگر رسول سے محبت ہے تو ثابت ہو گیا، زبان سے تو بتاؤ میرے حبیب، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا وَهُمْ یَسْتَبْشِرُونَ۔ میرے حبیب، جب یہ مومن آپ کی زیارت کو آتے ہیں
تو آپ کا چہرہ دیکھ کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور سارا وقت خوش رہتے ہیں، سارا وقت وہ خوش رہتے ہیں۔ مومن مومن تیار ہو کر مومن جب آپ کی زیارت کو آتے ہیں تو آپ کا چہرہ دیکھ کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور ہما وقت وہ خوش رہتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرْضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ فَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور میرے جب منافق آتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تو ان کی نجاستیں بڑھ جاتی ہیں، ان کی نجاستیں بڑھ جاتی ہیں، ان کے شبہات بڑھ جاتے ہیں اور مرتے دم تک ان کے دل سے شک نہ گئے، مرتے دم تک ان کے دلوں میں شک نہ گیا۔ مومن زیارت کرتے ہیں تو ایمان بڑھ گیا، منافق نے زیارت کی تو شک بڑھ گیا۔ اب مسلمانوں سر پر قرآن رکھو کہ نبوت میں کس نے شک کیا تھا، رسول کے کلام میں کتنا شک کیا تھا۔ نعرہ حیدری، نوجوانوں گھبرا تو نہیں گے، مرتے دم تک، مرتے دم تک، مرتے دم تک، مرتے دم تک ان سے شک نہ گیا، ان سے نجاست نہیں، مرتے مرتے مر گئے۔ نام تو بتاؤ، دا کوانٹائٹس ہے، نام تو بتاؤ یہ کون سے منافق، کون تھے جن کو رسول کی نبوت میں شک تھا؟ جو ساری زندگی شک کرے وہ بڑا مومن، کی بات ہے، جو جتنا بڑا شک کرے وہ اتنا بڑا مومن، اور جو ساری زندگی رسول کی مدد کرے۔ ارے کوئی بخاری میں بھی بڑا الفاظ ہے یا نہیں؟ تو مدینے میں کہاں پڑا اور سارے مدینے کے لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے، مدینے میں کہاں پڑا ہے، دعا مانگو کہ بارش پڑے۔ یہ جناب ابو طالب کے پاس کیوں آئے؟ بھائی کسی اور کے پاس جاؤ، یا ابو طالب کے پاس کیوں آئے ہو؟ یہ تو مسلمان ہی نہیں۔ رسول بچہ تھا، بخاری سے رسول بچہ تھا، رسول نے بچے کی انگلی پکڑی، جناب ابو طالب نے رسول کی انگلی پکڑی، بڑا جملہ ہے۔ کیا کہا جناب ابو طالب کو؟ ابو طالب کام کر گیا، خشک سالی ہو گئی، بارشیں پڑی، جناب رسول نے کیا کیا؟ بچے کی انگلی پکڑی۔ کس نے پکڑی؟ ابو طالب۔ کس کی بچے نے انگلی؟ رسول کی۔ پتا چلا جہاں ابو طالب پھرتا تھا وہاں رسالت ایسے بڑھ کر میں جملہ نہیں نوجوان کر رہا، اس سے بڑھ کر میرے پاس کوئی جملہ نہیں ہے۔ رسالت کی انگلی تھی ابو طالب کے ہاتھ میں، جہاں ابو طالب پھرتا تھا وہاں نبوت پھرتی تھی۔ پتا چلا ابو طالب وہ ہے جس کے نبوت نواز کرتی ہے، اور لے کر آیا کعبے کے قریب اور رسول کی پیٹھ کی کعبے کی طرف، بچے کی پیٹھ کی کعبے کی طرف، اور کیا کہا؟ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس بچے کے چہرے کا۔ اگر یہ بخاری کے الفاظ نہ ہو تو میں بولوں یا اللہ تجھے ویسا واسطہ ہے بچے کے چہرے کا، لاکھ کا نہیں، مناعت کا نہیں، غصہ کا نہیں، حفظ کا نہیں، بچے کے چہرے کا، بچے کے چہرے کا، یہ بچے کے چہرے کا واسطہ دینا تھا۔ یا بارش برسنے لگی، بارش برس آج پتا چلا کہ مسلمانوں نے ابو طالب کو کافر کیوں نہ، کیوں اس نے وسیلہ بنایا تھا رسول کو۔ دونوں ہاتھ میں کر کے نعرہ حیدری۔ کیوں بھائی گھبرا گئے؟ رسول کو وسیلہ بنانا بدعت ہے،
وہ میں سمجھتا ہوں تمہاری شرارت. وسیلہ ابو طالب کو رسول کو وہی بناتے ہیں جنہوں نے ابو طالب کو سمجھا. قرآن ایک اثر دو, قرآن ایک اثر دو, مومنین کے لیے فائدہ, ظالم کے لیے نقصان. رسول ایک اثر دو, مومنین کے لیے ایمان بڑھ جاتا ہے, منافقین کے شک پر منافقین کا شک, کافروں کا نہیں. منافقوں کا شک اور مرتے دم تک شک لگے. رسول ایک اثر دو, علی ایک اثر دو, علی ایک اثر دو. آپ کہیں گے کیسے اثر دو؟ بھائی دیکھیں آج کا تو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے. دیکھیں یہ لائن آ رہی ہے, لائٹ کی, بجلی کی لائن ایک ہے, لائن ایک ہے. ہیٹر چلاؤ گرمی, استری چلاؤ گرمی, اے سی چلاؤ سردی. لائن ایک اثر دو, قرآن ایک اثر دو, رسول ایک اثر دو, علی ایک اثر دو. لائن لائٹ کی ایک اثر دو, کہیں گرمی کہیں سردی. ارے جب علی کے مومنین علی کا ذکر سنتے ہیں تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے, جب منافق سنتا ہے تو دل جل جاتا ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. تیار ہو تیار ہو کر جن کی وجہ سے ہماری عزت. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ہمارے چھٹے امام نے بھی فرمایا کہ من عرف فاطمہ فقد ادرک لیلۃ القدر. جس کو فاطمہ سمجھ میں آ گئی اس نے لیلۃ القدر کو پہچانا. ہاں, ان کو قرآن آیا تھا قلب رسول پر, اور جملہ کریں خدا کی قسم, خدا کی قسم جناب زہرا کے ساتھ وہ ظلم جو کربلا میں بھی ظلم ہوا. جناب زہرا کے ساتھ مسلمانوں نے وہ ظلم کیا جو کربلا میں کسی بیوی کا ساتھ ظلم ہوا. کربلا میں کسی بیوی کے شکم میں بچہ شہید نہ ہو. کربلا میں کوئی ایسی بیوی نہیں تھی جس کے شکم میں بچہ شہید ہوا ہو. ارے ہاں, 3 گھنٹے جناب زینب نے خطبہ دیا تھا, 3 گھنٹے بی زینب نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا تھا. لیکن یزید نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے, لیکن مسلمانوں کے دربار میں بطو نے 3 گھنٹے کا خطبہ پڑھا. ہاں میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہی تو سبب ہے کہ جب بطول میدان حشر میں آئیں گے, میدان حشر میں آئیں گے تو خدا کی آواز آئے گی, اہل محشر آنکھیں بند کرو, رسول کی بیٹی آ رہی ہے. اہل محشر آنکھیں بند کرو, رسول کی بیٹی آ رہی ہے. آواز آئے گی. کسی نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ, یا آپ بھی آنکھیں بند کریں گی؟ ہاں میں بھی بند کروں گا. خدیجہ بھی آنکھیں بند کرے گی؟ ہاں وہ بھی آنکھیں بند کرے گی. کہا کیوں؟ کہا میری بیٹی کی حالت ہی ایسی ہوگی. ایک ہاتھ میں علی کی کٹی ہوئی دستار, دائیں کاندھے پر حسن کا کرتا ہوگا, بائیں کاندھے پر حسین کا کرتا ہوگا, اور چھوٹی سی انگلی میں سکینہ ہوگی. آواز آئے گی قدرت کی فاطمہ کچھ کہنا ہے؟ ہاں یا اللہ, مجھے کہنا تو کچھ بہت ہے, لیکن یا اللہ مجھے بھری دربار میں جھوٹا کہہ دے. یا اللہ سب سے بڑی مصیبت میرے ساتھ یہ آئی کہ مجھے بھری دربار میں جھوٹا کہہ گیا. یا اللہ, یا اللہ, میری بیٹیاں دیکھ رہی تھی میرا حسین ذبح ہوگا. میری بیٹیاں دیکھ رہی تھی, اب میری بیٹیاں دیکھ رہی تھی اور میرا حسین ذبح ہو رہا تھا. اللہ کی آواز آئے گی زینب کو بلاؤ, زینب کو بلاؤ. حوریں آئیں گی, زینب چلو, اللہ نے تجھے دربار میں بلایا. جناب زینب رو کر کہے یا اللہ میں دربار کی عادی بن گئی, لیکن یا اللہ آج عادل کی دربار ہے. یا اللہ
بیٹے سجاد کو دے گے. ہاں میں اس کے ساتھ میدان حشر میں آؤں. اور نوجوانوں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب جناب زینب میدان حشر میں آئے گی تو ہمارے ایمان لکھا ایک نوجوانوں کا گروہ ہوگا جو زینب کا طواف کرے گا, حلقہ باندھ کر ماتم کرے گا. کوئی کہے گا اکبر کا بڑا ارمان, کوئی کہے گا اصغر کا بڑا ارمان, کوئی کہے گا حسین کا بڑا ارمان. اب آگے آگے جناب سیدہ, پیچھے پیچھے زینب, اور جیسے جناب زہرا آئے گی دروازے جنت پر تو بیٹھ جائے گی ننگے سر بیٹھ جائے گی. اللہ کہے گا بطول جنت میں چلو, رو کر کہہ دی یا اللہ جب تک میرے بیٹے کے عزادار جنت میں نہیں گئے میں بطول جنت میں نہیں جاؤں گی. علامہ مجید رحمت نے بیان رات کی دوسری جلد میں لکھا کہ مومنوں کو جب کہیں گے مراد چلو جنت میں, کہیں گے جا پالے جنت میں دیکھ رہا حسین کا ماتم ہو رہا, حسین کی مدد ہو رہی, ہم نے ساری زندگی حسین کی مدد کی, ہم نے ساری زندگی حسین کے لیے رویا. میرے دوستو, ہاں ہمارے اساتذہ اقارب, ہمارے عزیز و اقارب جاتے ہیں ذریعے معاش کے لیے, لیکن 15 سال کے بعد بھی آئے. ایئرپورٹ پر اترا, ماں نے پہچانا میرا بیٹا آ گیا, بیٹی نے کہا میرا بابا آ گیا, بہن نے کہا میرے بھائی آ گئے. یہ 2.25 برس شام میں رہے تھے, لیکن جب واپس مدینے میں آئے تو اتنے اجڑ کر آئے تھے کہ بیٹی نے ماں کو نہیں پہچانا, ہاں بھائی نے بہن کو نہیں پہچانا, ہاں ماں نے بیٹے کو نہیں پہچانا, شوہر نے اپنی بیوی کو نہیں پہچانا. جناب زینب کی ایک بیٹی کا نام ملتا ہے جس کا نام کلثوم ہے, اس کا نام یہ ملتا ہے کہ جناب زینب جب واپس مدینے میں آئی تو اسی بیٹی نے جناب فضا کا دامن پکڑا اور کہا یا ایتھا ضعیفہ, اے ضعیفہ بتا ان بیویوں میں ہماری اماں زینب کو بتا زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی. بشیر کہتا ہے کہ سید سجاد نے کہا بشیر جاؤ مدینے میں اعلان کرو کہ حسین شہید ہو گیا, مدینے میں اعلان کرو مدینے کے سردار مارے گئے. کہا کاش میں مالے بنی ہاشم میں نہ آتا, اور اگر آیا تھا تو اعلان کرتے میں مر جاتا. کہا میرا اعلان کرنا یا مالے بنی ہاشم میں ایک دروازے کا کھلنا, اسی دروازے پر ایک بچی کا گرنا, اور ایک بوڑھی بیوی کا سہارا دینا. کہا مجھے دیکھا, کہا کون ہو, پہچانو مجھے, میں عباس کی ماں ام البنین ہوں, اور یہ چھوٹی بچی حسین کی بیٹی سغرا ہے. ایسے نقاب حسین مارا گیا, جب تک میرا عباس موجود ہے حسین کو کوئی مار نہیں سکتا. یہ اعلان مت کرو. کہا نہیں, عباس مارا گیا, عباس مارا گیا. مجھے قسم ہے کہ ممبر کی جناب ام البنین چلی, جناب سغرا چلی, جب قریب آئے سید سجاد کو تو کسی نے نہیں پہچانا. کہا بی بی علی کا حرم تم یہاں ٹھہرو, ہم اس بوڑھے کو کہتے ہیں کہ پردہ کرے. ہر کنیز لے گا بوڑھا پردہ کرے, علی کا حرم آ رہا ہے, پیر سن پردہ کرو, علی کا حرم آ رہا ہے. جب سید سجاد نہیں اٹھا, جناب عمر بن قریب ہے, پردیسی بوڑھا ہاں پردہ کرو, میں علی کا حرم ہوں. علی کے حرم کا نام ہے. کہا دادی اماں میں آپ کا عابد ہوں, دادی اماں میں آپ کا عابد ہوں. سادات مجھے باپ نے کہا دادی اماں میں آپ کا عابد ہوں. بی بی آگے بڑی چلنے لگایا اور کہا بیٹا تو 22 سال کی عمر میں بوڑھا ہو گیا, بیٹا تو 22 سال کی عمر میں بوڑھا ہو گیا. کہا ماں مجھے آستہ بھاگ لاؤ, مجھے آستے گلے لگا, میرا گلا زخمی ہے. اللہ یا اللہ ہمارے آج عبادت اپنی بات کا مقبول مصرف یا اللہ. جو مومنہ سادات غیر سادات بیمار ان کو شفع کاملہ عطا کرنا. یا رب میرے سامنے کئی بزرگ, چھوٹے بڑے, بزرگ, بچے, مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, یا اللہ سب کو
بڑی زندگی عطا فرما یا اللہ جو مومنہ سادات ہے سادات بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما خاص کر کے ہمارے بزرگ قبلہ تقسیم حسین شاہ پیر مغل شاہ ان کو بڑی زندگی عطا فرما یا اللہ جو مومن مومنات بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما جو مومن بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما یا اللہ جو مومن کسی محکمے میں کام کر رہا ہے یا اللہ اس کو ترقی عطا فرما یا اللہ ہمارے بوڑھے بزرگ قبلہ سید فدا حسین شاہ بخاری صاحب ہمارے قبلہ تنظیم سے نقوی صاحب ہمارے بھائی شبیر صاحب ہمارے بھائی قبلہ منظور حسین صاحب ہمارے بھائی مشتاق حسین ہمارے بھائی کاظمی صاحب اور ترابی صاحب اور جو چھوٹے بڑے بزرگ میرے بیٹے ہیں سب کو اللہ بڑی زندگی عطا فرما یا اللہ قبلہ صدیق صاحب کو اپنے بچوں کے ساتھ شاد اور آباد کرے ان کی ہر مصیبت پر فقرات کو دور فرما یا اللہ کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹی کے ساتھ بیٹی کے ساتھ شاد اور آباد امام زمانہ آپ کو بھی واسطہ ہے اپنی دادی کا زہرا کی چادر کا امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے اپنی دادی زہرا کے پہلو کا امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے سکینہ کے ٹماٹر کا امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے عباس کے بازو کا امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے اکبر کی بچی کا امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے سکینہ کے ٹماٹر کا امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے اصغر کی چیز کا پوری دنیا میں جہاں جہاں مومن رہتے ہیں بستے ہیں ان کو بڑی زندگی عطا فرما اور یا اللہ جو مومنہ سادات دنیا سے چلے گئے ان کو اعلی علم جگہ عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہم صلی علی